فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ کے ساتھ ایک بار پھر نورین عباس۔ آج ہم آپ کے لیے سپر برین آف اسلام کا 54 پارٹ لے کر آئے ہیں، اور عنوان یہاں سے نیا سٹارٹ ہوگا جو 43واں عنوان ہے اس کتاب کا، 43 عنوان ہے، اور صفحہ نمبر 389 پر موجود ہیں ہم۔ تو چلیے اس عنوان کا نام میں آپ کو بتاتی ہوں، کرامات امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ عبدالرحمن ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب شواہد السبوع میں ائمہ طاہرین علیہم السلام کی اکثر کرامات کا ذکر کیا ہے۔ ملا جامی ایسے عاشق رسول اور محب آل رسول تھے کہ مروی ہے کہ آپ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے لیے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والی مدینہ کو خواب میں حکم دیا کہ انورٹڈ کاما میں یہ جملہ ہے جو میں ابھی پڑھنے جا رہی ہوں آپ کے سامنے، میرے عاشق کو شہر کے باہر روک لیا جائے، ورنہ جس جذب و کیف میں وہ آ رہا ہے مجھے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے گنبد خضرا سے باہر آنا پڑے گا، انورٹڈ کاما بند۔ اس واقعے سے علامہ جامی کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ملا جامی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو کرامات بیان کی ہیں ان میں سے چند کو بحوالہ کتاب ذکر اہل بیت مؤلفہ محمد رفیق بٹ صاحب اس کتاب کی زینت بنانے کا شرف حاصل کیا جاتا ہے۔ کرامت نمبر 1۔ ایک دن منصور نے اپنے دربان کو ہدایت دی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو میرے پاس پہنچنے سے پہلے شہید کر دینا۔ اسی دن حضرت امام جعفر صادق تشریف فرما ہوئے اور منصور عباسی کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ منصور نے دربان کو بلایا، اس نے دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق تشریف فرما ہیں۔ جب واپس تشریف لے گئے تو منصور نے دربان کو بلا کر کہا، میں نے تجھے کس بات کا حکم دیا تھا؟ دربان بولا، خدا کی قسم میں نے حضرت امام جعفر صادق کو آپ کے پاس آتے دیکھا ہے، نہ جاتے، بس اتنا نظر آیا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ کرامت نمبر 2۔ منصور کے ایک دربان کا بیان ہے کہ میں نے ایک روز اسے غمگین و پریشان دیکھا تو کہا، اے بادشاہ متفکر کیوں ہیں؟ بولا، میں نے علویوں کے ایک بڑے گروہ کو مروا دیا ہے، لیکن ان کے سردار کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہنے لگا وہ جعفر بن محمد ہے۔ میں نے کہا وہ تو ایسی ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو رہتی ہے، اسے دنیا کا کوئی لالچ نہیں۔ خلیفہ بولا، مجھے معلوم ہے تم اس سے کچھ ارادات و عقیدت رکھتے ہو، لیکن میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک میں اس کا کام تمام نہ کر لوں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ اس نے جلاد کو حکم دیا کہ جو ہی جعفر بن محمد آئیں میں اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لوں گا، تم انہیں شہید کر دینا۔ پھر امام جعفر صادق کو بلایا، میں آپ کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ زیر لب کچھ پڑھ رہے ہیں جس کا مجھے پتہ نہ چلا، لیکن میں نے اس چیز کا مشاہدہ ضرور کیا کہ منصور کے
محلوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ وہ ان سے اس طرح باہر نکلا جیسے ایک کشتی سمندر کی تندو تیز لہروں سے باہر آتی ہے۔ اس کا عجیب حلیہ تھا، وہ لرزہ بر اندام، برہنہ سر اور برہنہ پاؤں امام جعفر صادق کے استقبال کے لیے آیا اور آپ کا بازو پکڑ کے اپنے ساتھ تکیے پر بٹھایا اور کہنے لگا، اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا، تو نے بلایا اور میں آ گیا۔ پھر کہنے لگا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے بجز اس کے کسی چیز کی حاجت نہیں کہ تم مجھے یہاں بلایا نہ کرو، میں جس وقت خود چاہوں گا آ جایا کروں گا۔ آپ اٹھ کر باہر تشریف لے گئے تو منصور نے اسی وقت رات کو سونے کا لباس طلب کیا اور رات گئے تک سوتا رہا، یہاں تک کہ اس کی نماز قضا ہو گئی۔ بیدار ہوا تو نماز ادا کر کے مجھے بلایا اور کہا، جس وقت میں نے جعفر بن محمد علیہ السلام کو بلایا تو میں نے ایک اژدہا دیکھا جس کے منہ کا ایک حصہ زمین پر تھا اور دوسرا میرے محل پر۔ وہ مجھے فصیح و بلیغ زبان میں کہہ رہا تھا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر تم سے حضرت امام جعفر صادق کو کوئی گزن پہنچی تو تیرے محل سمیت فنا کر دوں گا۔ اس پر میری طبیعت غیر ہو گئی، جو تم نے دیکھ لی ہے۔ میں نے کہا، یہ جادو یا سحر نہیں ہے، یہ تو اسم اعظم قرآن کریم کی خاصیت ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، چنانچہ آپ نے جو چاہا وہی ہوتا رہا۔ کرامت نمبر 3۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ حج کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ کھجور کے سوکھے درختوں کے پاس ٹھہرنا پڑا۔ حضرت امام جعفر صادق نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا جس کی مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اچانک آپ نے سوکھے درختوں کی طرف منہ کر کے فرمایا، اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رزق و ودیعت کیا ہے، اس سے ہماری ضیافت کرو۔ میں نے دیکھا کہ وہ جنگلی کھجوریں آپ کی طرف جھک رہی تھیں جن پر تر خوشے لٹک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، آؤ اور بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھجوریں کھا لیں۔ ایسی شیریں کھجوریں ہم نے پہلے کبھی نہ کھائی تھیں۔ اس جگہ ایک اعرابی موجود تھا، اس نے کہا، آج جیسا جادو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم پیغمبروں کے وارث ہیں، ہم ساحر و کاہن نہیں ہوتے، ہم تو دعا کرتے ہیں جو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اگر تم چاہو تو ہماری دعا سے تمہاری شکل بدل جائے اور تم ایک کتے میں تبدیل ہو جاؤ۔ اعرابی چونکہ جاہل تھا کہنے لگا، ہاں ابھی دعا کرو۔ آپ نے دعا کی تو وہ کتا بن گیا اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے فرمایا، اس کا تعاقب کرو۔ میں اس کے پیچھے گیا تو وہ اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی دم ہلانے لگا۔ انہوں نے اسے ڈنڈا مار کر بھگا دیا۔ میں نے واپس آ کر تمام حال کہہ سنایا۔ اتنے میں وہ کتا بھی آ گیا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے زمین پر لوٹنے لگا، اس کی آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگا۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس پر رحم کھا کر دعا فرمائی تو وہ دوبارہ انسانی شکل میں آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اعرابی، میں نے جو کچھ کہا تھا اس پر یقین ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا، ہاں حضور، ایک بار نہیں 1000 بار اس پر ایمان و یقین رکھتا ہوں۔ کفار آپ کے جد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہا کرتے تھے اور ان کی آل پاک کے بارے میں بھی یہی خیال کرنے لگے۔ فرق صرف یہ تھا کہ وہ کافروں میں سے ہوتے تھے اور میں منکرین میں سے تھا۔ اس پر بھی خوشی ہے کہ کتا بننے کے بعد راہ راست پر تو آ گیا۔ کرامت نمبر 4۔ ایک آدمی آپ کے پاس 10,000 دینار لے کر آیا اور کہا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے اس پیسے سے کوئی مکان خرید لیں تاکہ میں حج سے واپسی پر اپنے اہل و عیال سمیت اس میں رہائش اختیار کروں۔ حج سے واپسی پر وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تمہارے لیے بہشت میں مکان خرید لیا ہے، جس کی پہلی حد حضور پر، دوسری حضرت علی پر، تیسری حضرت حسن پر اور چوتھی حضرت حسین پر ختم ہوتی ہے۔
یہ لو میں نے اس کا پروانہ بھی لکھ دیا ہے۔ اس نے یہ بات سنی تو کہا میں اس پر بہت خوش ہوں۔ چنانچہ وہ پروانہ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جاتے ہی بیمار ہو گیا اور وصیت کی کہ اس پروانے کو میری وفات کے بعد میری قبر میں رکھ دینا۔ اس کے لواحقین نے اس کو دفن کرتے وقت اس پروانے کو بھی اس کی قبر میں رکھ دیا۔ دوسرے دن وہی پروانہ قبر پر پڑا ہوا ملا اور اس کی پشت پر یہ مرقوم تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ کرامت نمبر 5۔ ابن جوزی نے کتاب مکۃ الصفوات میں لیث بن سعد سے باسناد خود روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں موسم حج میں مکہ معظمہ میں نماز عصر ادا کر رہا تھا۔ فراغت کے بعد کوہ ابو قیس کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے۔ ابھی اس کی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ میں نے وہاں ایک گچھا انگوروں کا اور نئی چادریں پڑی ہوئی دیکھیں۔ اس موسم میں انگور کہیں بھی دستیاب نہ تھے۔ جب وہ روانہ ہوا تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ جب ہم صفا و مروہ پر پہنچے تو اسے ایک سوالی ملا جس نے کہا اے فرزند رسول میرا تن ڈھانپیے، اللہ تعالیٰ آپ کا تن ڈھانپے گا۔ انہوں نے وہ دونوں چادریں اسے دے دیں۔ میں نے سوالی سے پوچھا یہ چادریں دینے والے کون ہیں؟ تو اس نے کہا یہ جعفر بن محمد علیہ السلام ہیں۔ اور سامعین کرام یہاں پر جو ہے سپر برین آف اسلام کا 43واں حصہ ختم ہوا، 43واں عنوان ختم ہوا۔ اب میں آپ کو سناؤں گی اس کا 44واں حصہ۔ تو آئیے سامعین اس کتاب کا 44واں حصہ شروع کرتے ہیں۔ حواشی، جس کا نام ہے حواشی۔ نمبر 1، امام جعفر صادق کی تاریخی ولادت اور شہادت میں مورخین کا 3 سال کا اختلاف ہے۔ بعض نے سن ولادت 80 ہجری لکھا ہے۔ نمبر 2، پوہان گریگر مینڈل اٹلی کا مذہبی عالم تھا جو 1822 میں پیدا ہوا، وہ 1884 میں فوت ہوا۔ اس نے ایک نسل سے دوسری نسل تک خاندانی اوصاف منتقل ہونے کا قانون دریافت کیا۔ نمبر 3، یہ بات حتمی نہیں لہذا مطلب فصیح مطلب ہے کیونکہ زچہ خانوں میں کئی بچے دانتوں کے ساتھ پیدا ہوئے۔ مترجم۔ نمبر 4، ٹولسٹائی ایک رومی مورخ ہے جو 55 عیسوی میں پیدا ہوا، تقریباً 200 کتب کا مصنف ہے جس میں 3 باقی ہیں، ایک جرمینا جو جرمن قبائل کے بارے میں 1 جلد پر مشتمل ہے اور دوسری تاریخ جو 4 جلدوں پر اور تیسری سالنامہ جو 12 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تاریخ جو تحت اللفظی معنوں میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے پانی دینے یا پلانے کے دوران۔ ٹولسٹائی 88 میں فوت ہوا۔ سامعین یہ میں نے ابھی براڈ کر کے دیکھا ہے تو یہ 118 عیسوی میں فوت ہوا۔ نمبر 5، مغرب اور افریقہ کے مسلمان مورخین عموماً اپنے نام عربی میں لکھتے پڑھتے تھے۔ رنتقا کو رے کی کسر اور نون کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہ وضاحت نمبر 6، یہ وضاحت خلاف واقع ہے کیونکہ شیعہ رسول کے علم وحی کا اعتقاد رکھتے ہیں اور آپ علیہ السلام کو پیدائشی عالم مانتے ہیں۔ نمبر 7،
جب یثرب کا نام تبدیل ہو کر مدینہ ہوا تو اس کے کچھ نواحی دیہاتوں کے نام بھی بدل گئے۔ اسی طرح تنبسا کے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ اس کا پرانا نام ہے یا جدید گاؤں کا نام ہے۔ نمبر 8، ہمارا عقیدہ ہے کہ امام کا علم وحی ہوتا ہے، اسے ہر شے کا علم ہوتا ہے، لہٰذا مرکز تحقیقات اسلامی اسٹراسبرگ صرف تاریخی نقطہ نگاہ سے اسلامی مسائل کا مطالعہ کرتا ہے، حالانکہ بے شک امام محمد باقر بیت المقدس نجومی کے نظام میں خرابی سے باخبر تھے۔ نمبر 9، جو لائبریری عربوں کے ہاتھوں خاکستر ہوئی اس کا مفصل تذکرہ کلیوپاترا ملکہ مصر کی آپ بیتی میں موجود ہے۔ نمبر 10، نیوٹن ایک انگریز تھا، افسوس ہے کہ تاریخ نے اس کے بارے میں مبالغے سے کام لیا ہے اور کاپلر جیسے نابغہ روزگار جرمن دانشور کے حق کا بعض حصہ نیوٹن کے پلڑے میں ڈال دیا ہے، اور کاپلر جس نے سیاروں کے سورج کے گرد حرکت کے بارے میں 3 قوانین وضع کیے، نیوٹن سے پہلے قوت کشش کا قانون وضع نہ کر سکتا تھا۔ نیوٹن نے جو کاپلر کے موت کے 12 سال بعد 1642 میں پیدا ہوا تھا، کاپلر کے ایجاد کردہ قوانین سے قوت کشش کو دریافت کیا۔ کاپلر نے کہا کہ 2 جسموں کی قوت کشش ان کے وزن کے راست متناسب اور ان کے درمیانی فاصلے کے مربع کے معکوس سے متناسب ہوتی ہے، جبکہ وہ دونوں جسم خط مستقیم میں ہوں۔ نیوٹن نے قوت تجاذب کے قانون کو دریافت کرنے کے بعد کہا کہ 2 جسموں کی قوت کشش ان کے وزن کے راست متناسب اور ان کے درمیانی فاصلے کے جذر کے بالعکس متناسب ہوتی ہے، جبکہ دونوں جسم خط مستقیم میں ہوں۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ کاپلر کے نظریے نے نیوٹن کی اس ضمن میں خاصی مدد کی، نہ کہ سیب کے گرنے نے۔ پس تاریخ علوم میں لا آف فورس آف اٹریکشن کے ضمن میں تمام کریڈٹ نیوٹن کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس طرح کاپلر کی حق تلفی ہوگی۔ باوجود یہ کہ کوپرنیک کو معلوم تھا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ روزی کمانے کے لیے اپنے جو کیلنڈر شائع کرتا تھا ان میں سورج کو زمین کے گرد گھومتا دکھاتا تھا۔ مقدر پر ستاروں کے اثرات کا قائل بھی نہ تھا، مگر اپنے کیلنڈروں میں نیک اور بد ایام متعین کرتا تھا۔ نمبر 12، ورون اٹلی کا ایک ورون یا ورون، کیونکہ یہاں پہ نام اردو میں لکھا ہوا ہے تو کا ایک شہر ہے جہاں 12ویں صدی عیسوی میں یہ قانون بنایا گیا۔ اس وقت یہ شہر ایک آزاد ریاست تھی۔ نمبر 13، ارجوزا ابن سینا الجزیرہ یونیورسٹی کا شائع شدہ ہے جو 1026 ہیت پر مشتمل ہے۔ ان اشعار کا لاطینی ترجمہ بھی ہے۔ ابن سینا نے طب کے بارے میں 1026 مختصر اشعار کہے ہیں۔ نمبر 14، اصطلاح جدید میں نجومی اسے اوریگا کہتے ہیں۔ نمبر 15، سواک کپڑے صاف کرنے والے کو کہتے ہیں، اسی سے مسواک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی حفاظت کرتے تھے۔ نمبر 16، مالیکیول کسی مرکب کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جس میں تمام خواص پائے جاتے ہیں۔ مالیکیول کے لحاظ سے ہم مادے کو 3 حالتوں میں پاتے ہیں: ٹھوس، مائع اور گیس۔ جب مالیکیول
میں فاصلہ کم ہو تو ہم مادے کو ٹھوس حالت میں پاتے ہیں، اور جب تھوڑا زیادہ ہو تو مائع حالت میں، اسی طرح جب یہ فاصلہ بہت زیادہ ہو تو گیس کی حالت میں۔ نمبر 17، لفظ سابعی میں بے حمزہ سے پہلے آئی ہے اور سابعین کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ نمبر 18، اس کتاب کے فرانسیسی اور انگریزی میں متن ملتے ہیں۔ نمبر 19، تذکرۃ الاولیاء کا لکھنے والا محمد عطار نیشاپوری، جس کا لقب فرید الدین عطار ہے، 540 ہجری قمری میں پیدا ہوا اور 628 ہجری میں جب منگولوں نے نیشاپور پر حملہ کیا تو قتل ہوا۔ اس کی تمام کتب مثلاً منطق الطیر، الہی نامہ، اسرار نامہ وغیرہ منظوم ہیں، صرف تذکرۃ الاولیاء نثر میں ہے۔ یہ کتاب عرفاء اور بڑے بڑے صوفیاء کے حالات پر مشتمل ہے۔ نمبر 20، شیخ ابوالحسن خرقانی بسطام کے علاقے خرقان میں 352 ہجری میں پیدا ہوئے اور 425 ہجری قمری میں فوت ہوئے۔ یہ رباعی، جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ عمر خیام کی ہے، دراصل شیخ ابوالحسن خرقانی کی ہے۔ یہ جو رباعی یہاں پہ لکھی گئی ہے، یہاں پہ یہ فارسی میں ہے، تو میں یہ پڑھنا نہیں چاہوں گی اور اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھوں گی، اور کیونکہ اس کی ٹرانسلیشن بھی نہیں دی گئی ہے، 4 مصروں پر موجود ہے یہ رباعی۔ نمبر 21، یورپی محققین کا خیال ہے کہ زرتشتی مذہب 2 خداؤں کے تصور پر قائم ہے، حالانکہ زرتشتی ملحد ہیں، اور اہریمن یعنی شیطان سے ان کا خوف اور بچنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ دوسرا خدا ہے، بلکہ جس طرح قرآن میں شیطان سے بچنے کی بار بار تاکید آئی ہے، بالکل ویسے ہی ہے اور کوئی اسے خدا نہیں سمجھتا۔ نمبر 22، زرتشتی توحید پرست ہیں، لیکن اگر یورپ والے منفی اور مثبت قطب کو ان کے مذہبی افکار کے ثبوت کے طور پر انہی کی طرف سے پیش کرتے ہیں تو اس طرح عیسائی اور ہندو بھی فزکس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹم، جو دنیا کی بنیادی اینٹ ہے، 3 اجزاء سے مل کر بنا ہے، پروٹون، نیوٹرون اور الیکٹرون، جو بالترتیب مثبت چارج والے، بغیر چارج کے اور منفی چارج والے ہوتے ہیں۔ لیکن فارسی مترجم ذبیح اللہ منصوری کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکہ کے رسالے نالج میں ایٹم کے اندر 50 اجزاء کی دریافت کے متعلق پڑھا ہے۔ نمبر 23، ابوالقاسم محمودی زمخشری خوارزم کی ایک قریہ زمخشر میں پیدا ہوئے۔ چونکہ وہ مکہ کے مجاہد ہو گئے، اس لیے ان کا لقب جار اللہ ہو گیا۔ ان کا زمانہ 900 سال قبل کا ہے۔ انہوں نے متعدد کتب تحریر کی ہیں، جن میں تفسیر کشاف اور ربیع الابرار بہت مشہور ہیں۔ نمبر 24، ترجمان الممالک مرحوم مرتضیٰ فرہنگ، جو کئی غیر ملکی زبانوں پر عبور رکھتے تھے، کیمبرج یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر تھے۔ کچھ عرصے پیرس کی یونیورسٹی میں پڑھایا اور وہ بلند پایہ صاحب فصاحت لکھاری تھے۔ نمبر 25، کیونکہ قدیم مصر کے تمام شہر ساحل نیل پر آباد تھے اور تمام قبرستان دریائے نیل کے مغرب میں واقع تھے، اس لیے موت کے بعد کی دنیا کو مغربی دنیا کہا جاتا تھا۔ نمبر 26، موجودہ صدی کے پہلے نصف میں ایک بیلجیم نژاد یورپی میٹرلنگ وحدت الوجود یعنی خالق و مخلوق کی وحدت کا حامی تھا۔ نمبر 27، ناسوت، انسانی فطرت اور لاہوت، خدائی فطرت کو کہا گیا ہے۔
نمبر 28 پہلا درجہ انگریزی میں مونسٹری اور فرانسیسی میں موناسٹر، دوسرے کو کانونٹ اور کوروان، تیسرے کو اسکائٹ یا اسکیٹ اور چوتھے درجے کو ہم خانقاہ تو نہیں البتہ مقام اعتکاف کہہ سکتے ہیں۔ انگریزی میں اریسٹیج اور فرانسیسی میں ارمیٹاژ کہا جاتا ہے۔ 29 فرانسسکو مگابریلی، جو روم کی یونیورسٹی کے اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں تاریخ اسلام و ایران کے استاد ہیں اور اسلامک اسٹڈیز سینٹر اسٹراسبرگ میں کام کرنے والے دانشمندوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدید سوانح حیات محمد میں دین عیسائیت اور دین اسلام میں موازنہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ کی خدائی سرشت کا عقیدہ کیوں کر وجود میں آیا۔ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ کی ولادت کے واقعات اور قدیم رومیوں کے خدائی فطرت کے عقیدے نے عیسائیوں پر اثر ڈالا اور کہنا پڑتا ہے کہ اس دانشور کا نظریہ تاریخی ہے اور اس نے جناب عیسیٰ کی خدائی سرشت سے انکار نہیں کیا ہے کیونکہ وہ خود عیسائی بلکہ متعصب عیسائی ہے۔ نمبر 30 اگرچہ پادریوں کے لیے شادی کے حرام ہونے کا فتویٰ صادر نہیں کیا گیا، لیکن بعض مذہبی کمیٹیوں نے شادی کے بارے میں لعن طعن ضرور کیا ہے۔ 31 گائیوس پلینیوس سیکنڈوس، جو پلین کے نام سے مشہور ہوا، 23 عیسوی میں پیدا ہوا اور 79 عیسوی میں فوت ہوا۔ تاریخ عمومی اور تاریخ طبی درسی، جو 7 جلدوں میں ہے، اس کی مشہور کتابیں ہیں۔ نمبر 32 اناگزاگورس، یونانی فلسفی ہے، 500 سال قبل مسیح میں پیدا ہوا جبکہ 423 قبل مسیح میں انتقال کیا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ ہر شے کی ایک ہی اصل ہے جس کا نام نوس ہے۔ نوس حرکت کو وجود میں لائی ہے اور یہ حرکت ذرات کو یہ ذرے زمین میں پائے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ فلاسفر ایرانی علم نجوم کی تعلیم دیتا تھا لہٰذا اسے جلاوطن کر دیا گیا۔ یہ قدیم یونان کی سخت ترین سزا تھی۔ نمبر 33 اومسیڈ 1945 عیسوی میں فوت ہوا۔ یہ شکاگو یونیورسٹی اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں تاریخ ایران کا استاد تھا۔ اس کی کتاب ایران کی تاریخ بہت اہم ہے۔ وہ امریکہ کے معروف تاریخ دانوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 34 کتبہ بیستون 3 فارسی زبانوں یعنی پہلوی، مہانشی اور بہبلی اور ایلامی میں تحریر ہے۔ یہ داریوش اول کی طرف سے لکھا گیا۔ اس کے بیٹے خشایار شاہ نے بھی انہی خطوط میں ایک کتبہ لکھا، لیکن اس کے بعد مہانشی کتبہ کا سراغ نہیں ملتا۔ خیال ہے کہ خشایار کے بعد یہ خط تبدیل ہو گیا۔ 35 ماجیلان پرتگالی اسپانیہ کے بادشاہ کا درباری تھا۔ جب وہ بغاز یعنی جنوبی امریکا سے گزرا تو اس نے 110 دنوں میں بحر الکاہل کی چوڑائی کو مشرق سے مغرب کی طرف طے کیا۔ چونکہ وہ کسی طوفان میں نہیں پھنسا لہٰذا اس نے اس سمندر کا نام بحر الکاہل رکھ دیا۔ جب وہ جزائر تک پہنچا تو اس نے ان کا نام فلپ بادشاہ کے نام پر فلپائن رکھ دیا۔
جہاں وہ مقامی باشندوں سے لڑتا ہوا مارا گیا، جبکہ اس کے ساتھیوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور کافی تکلیف اٹھانے کے بعد ان میں سے 18 آدمی سباستیانو الکانو کی قیادت میں ہسپانیہ پہنچے۔ ہسپانیہ کے بادشاہ نے الکانو کو سونے کا ایک ہار دیا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے کرۂ زمین کے اطراف کا چکر لگایا ہے۔ الکانو کا کتبہ اب ہسپانیہ میں پایا جاتا ہے جس کا بہت احترام کیا جاتا ہے، لیکن ماجیلان کے خاندان سے کوئی باقی نہیں رہا کیونکہ اس کی بیوی تھی نہ بچے۔ تاریخ و جغرافیہ کی کتب میں اس کے سفر کی واحد یادگار ابنائے ماجیلان ہے جو امریکہ کے جنوب میں جزیرہ ارض النار کے درمیان واقع ہے۔ یہ نام خود ماجیلان نے رکھا تھا، لیکن موجودہ دور میں اس مقام سے کشتیاں نہیں گزرتیں کیونکہ راہ پیچیدہ ہے۔ واسکو ڈی گاما، کرسٹوفر کولمبس اور ماجیلان صرف کھانے کی ادویات حاصل کرنے کے لیے چل پڑے تھے۔ چونکہ وہ یورپ میں بہت مہنگی تھی، لہٰذا ان کا شوق سیاحت یا دریافت نہ تھا۔ سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں۔ یہاں میں موجود ہوں 397 صفحہ نمبر 397 پہ۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا